ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتلونه حق تلاوته وقال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ورتلناه ترتيلا اتل ما أوحي إليك من الكتاب لا تحرك به لسانك لتعجل به ولا تعجل بالقرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ ساری تجوید کے متعلقہ جو قرآنی آیات تھیں میں نے وہ تلاوت کر دی مختصر انشاءاللہ تجوید کے حوالے سے پھر بات کرتے ہیں قرآن کے۔ تو میرے دل میں آ رہا ہے کہ تھوڑی سی برکت کے لیے تلاوت بھی سنا دوں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جی تلاوت سماعت فرما لیں گے؟ جی جاگ رہے ہیں نا ہمیشہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جی محترم علماء اکرام، بزرگان دین، میرے اساتذہ اکرام، یہ جو قرآنی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، مین بنیادی جو چیز آج ہم جس کی طرف جا رہے ہیں بات کرنے تجوید کی اہمیت کے حوالے سے، تو قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے۔
تجوید کے مسائل، تجوید کی باتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں وہ ساری پڑھنا، وہ یاد کرنا فرض کفایہ ہے، اور اس کے مطابق قرآن کو پڑھنا فرض عین ہے۔ اب اس فرض عین پر بھی کتنے پڑھے لکھے سمجھدار دوستوں کو بھی شرح صدر ابھی نہیں ہو رہا۔ بس اوقات چند صورتیں نماز کے لیے صحیح کر لیں جی، تجوید کے ساتھ ہم نے چند صورتیں صحیح کر لیں، ہم نماز پڑھانی ہوتی ہے، باقی قرآن کہ نہیں، باقی تو مشق نہیں کی میں نے۔ تو حضرت قاری طاہر رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں جو لکھا، فرمایا قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ نماز کا فرض نہیں ہے بلکہ مستقلاً تلاوت کا فرض ہے۔ یہ نماز کا فرض نہیں ہے بلکہ مستقلاً تلاوت کا فرض ہے۔ اس لیے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کے علاوہ ہو، کوئی سن رہا ہو کوئی نہ سن رہا ہو، تو اس کو درست پڑھنا فرض عین ہے۔ یہاں تو سری اور جہری نمازوں میں بھی ہمارا تلاوت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بھئی سری نمازوں میں کیسے تلاوت کرتے ہیں، دوستوں سے پوچھتے رہتے ہیں، بس جی ایسے جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جہری نمازوں میں جی بڑا جی خوبصورت کر کے بنا سنوار کے، کیوں جی؟ وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں جی۔ میں نے کہا سری نمازوں میں کہتے اس وقت کوئی نہیں سن رہا ہوتا۔ میں نے کہا اللہ تو سن رہا ہے بھائی۔ کون سن رہا ہے بھائی؟ اللہ تو سن رہا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر صبح سورہ یاسین ہم پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ ان ساری باتوں پر ذرا غور کیجئے گا، پریکٹیکل ہم کر کیا رہے ہیں؟ سورہ یاسین ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ غور کیجئے گا، 3-4 منٹ کے اندر ختم۔ اپنی منزل پڑھ رہے ہیں، روزانہ سپارہ کئی دوست ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، تو 15 منٹ میں 18 منٹ میں سپارہ ختم۔ ایک بڑے ماہر ماشاءاللہ قاری صاحب ملے، مولانا صاحب بھی تھے، پوچھا جی الحمدللہ 13 منٹ میں سپارہ پڑھ لیتا ہوں۔ استغفر اللہ بھائی، 13 منٹ میں کون سا سپارہ پڑھتے ہو؟ کیسے قرآن کو؟ یہ بطور فخر کے 13 منٹ میں۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، اور یہ تلاوت کا فرض ہے، مستقلاً تلاوت کا فرض ہے، چاہے آپ آہستہ تلاوت کریں، چاہے اونچی آواز سے کریں، چاہے نماز میں کریں، تو تجوید کے ساتھ پڑھنا اس کو فرض عین ہے بھائی۔ اور اس سے بڑھ کر کتنے فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر ایک فرض کو لیں، اس فرض کے اندر پھر کتنے فرائض۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دوسرے فرائض میں انسان کے پاس جب مجبوری آتی ہے، کوئی نہ کوئی عارضہ پیش آتا ہے، تو اس کے لیے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے اب نماز فرض ہے، پوری نماز پڑھنا، سفر میں گئے تو رخصت مل جائے گی، 4 رکعت 2 رکعت بن جائیں گی۔ روزہ کیا ہے بھئی؟ فرض، سفر میں روزہ معاف ہے۔ زکوٰۃ ہے اللہ کی طرف سے فرض، پیسے میرے پاس ختم ہو گئے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، فرضیت ختم۔ پیسہ ہے، حج فرض، پیسہ ختم، فرضیت ساقط۔ نماز میں قیام کیا ہے بھئی؟ تھوڑا تسی بھی بولو نا یار، قیام کیا ہے؟ یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیمار ہوں، تو فرض کیا ہو جائے گا؟ بیٹھ جاؤ بھئی، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو۔ غور کیجئے گا، یہ سارے فرائض میں رخصت مل رہی ہے نا۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ایسا فرض ہے، اس کی کوئی رخصت ہے؟ میں بیمار ہوں، غلط پڑھ سکتا ہوں؟ بتائیے ایمانداری سے، بیمار ہے، روزہ ساقط ہو گیا، غلط پڑھ سکتا ہوں؟ اجازت ہے بھی، بیمار ہوں، سفر میں ہوں جو اب غلط پڑھ سکتا ہوں تجوید کے خلاف؟ غور کیجئے گا، اس بات کو ذرا اپنے دل دماغ میں جگہ دیجئے۔
یہ ایسا مستقلاً فرض ہے تلاوت کا کہ اس کی چھٹی نہیں ہے. باقی فرائض میں چھٹی مل رہی ہے. بیماری ہے کوئی بات نہیں، سفر ہے کوئی بات نہیں، اس میں گنجائش مل رہی ہے، رعایت مل رہی ہے. لیکن یہ ایسا فرض ہے، فرض عین، اس میں کوئی گنجائش، بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ تو کوشش کریں گے اس کو فرضیت کے حوالے سے اپنے دل دماغ میں جگہ دیں گے، آگے بھی انشاءاللہ اس کی محنت کو پہنچائیں گے. ہاں اللہ اکبر. اصل یہیں سے دھوکہ لگ گیا کہ تجوید کی جو کتابیں باتیں پڑھ لیں تو جی ہم نے 8 سال لگائے. ہاں نہیں، ہم نے فوائد مکیہ پڑھی تھی تجوید کی، تو تجوید کی کتاب پڑھ لی، 2-4 کتابیں پڑھ لیں، وہیں سے دھوکہ لگ گیا. بھی مجھے تجوید آتی ہے، میں نے تجوید پڑھی ہوئی ہے. تو تجوید کی 2 قسمیں ہیں آسان لفظوں میں، ایک ہے علمی اور ایک ہے عملی. علمی تجوید کتابوں سے آتی ہے اور عملی تجوید استاذوں سے آتی ہے. علمی تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور عملی تجوید کا حاصل کرنا فرض عین ہے. تو فرض کفایہ والی جو ہے وہ کتابوں سے حاصل ہونے والی چیز، اور جو فرض عین ہے وہ استاذوں سے حاصل ہونے والی چیز ہے. اب آپ اپنا دیکھ لیں کہ بھئی میں نے تجوید کی کتابیں تو پڑھی تھیں، آیا میں نے کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن مشق بھی کی ہے تجوید کے ساتھ؟ مکمل قرآن میں نے حضر میں تجوید کے ساتھ سنایا ہے؟ کیوں جی سنایا ہوا سب نے ماشاءاللہ؟ دیکھو کیسے خاموشی ہوگی ماشاءاللہ. تو یہ جو قرآن کا استاذ کو سنانا مکمل مع تجوید، یہ فرض عین والا درجہ جو ہے، لائن یہ ہے، اور وہ ہم سے ہوئی نہیں ہے. اسی پر اب محنت کی بات ہو رہی ہے کہ اب اگر نہیں ہوئی پہلے تو اب ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو رہی ہے تو اپنے اپنے علاقوں میں جا کر تجوید کے ماہر اساتذہ اکرام سے رابطہ رکھ کر ان سے وقت لے کر اپنا قرآن پاک حضر میں ترتیل کے ساتھ مشق کے ساتھ ان کو سنانا ہے اور ان سے مشق کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. تشکیل بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے نا بھائی. اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اساتذہ کرام کو راہ کرام تلاش کر کے مشق کریں گے قرآن پاک کی تجوید کی نا انشاءاللہ. ہاں اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اتنا ضروری. اور ایک آسان سی مثال عرض کروں. معاشرے کی سوچ کیا ہے؟ تجوید کب پڑھنی چاہیے جی؟ کہتے جی حفظ کرنے کے بعد. چلو پھر جی حفظ کے بعد 2 سال لگیں گے. نہیں، کتابیں پڑھنے کے بعد 1 سال لگے گا. یہ مشورے آ رہے ہیں. مکتب والے کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کہتے جی ناظرہ والے بچے کو تجوید پڑھاؤ. اب یہ بڑی حیران کون بات. حفظ کا استاذ جی تجوید بھی پڑھاؤں، ان کو لہجہ بھی سکھاؤں، منزل بھی یاد کرواؤں، کون کون سا میں کام کروں؟ یہ سارے کام اکٹھے ہونے ہیں. حضرات آتے ہیں حفظ بچے کو جی حفظ کروانا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، تجوید ہم بعد میں کروائیں گے جی، بس جلدی جلدی آپ 2 سال میں 1.5 سال میں حفظ کروا دیں. تجوید بعد میں. اب اس کی مثال سنیے گا. جیسے مستری کو کہا بھئی ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دو. وہ دیکھا تو ہر اینٹ کے ساتھ میں سالہ لگا رہا ہے، سیمنٹ لگا رہا ہے. ارے یہ تو بہت دیر لگائے گا، یہ سیمنٹ نہ لگاؤ، اینٹ کے اوپر اینٹ رکھو، جلدی جلدی اس کو بناؤ. وہ نہیں جی یہ تو اس طرح نہیں بن سکے گا، چھوڑو بس آپ کا میرا کام ہے نا، جلدی جلدی اس کو بناؤ. والدین بھی آتے ہیں نا، کہتے ہیں میرا ہی بیٹا ہے نا جناب، جلدی جلدی پڑھاؤ، تجوید کو چھوڑو. اچھا جی پھر کیا کریں گے؟ تو اس کی دیوار کی مضبوطی نہیں ہوگی. تو اس کو جواب میں کیا دیتا ہوں، اوپر سے کیا کر لیں گے؟ پلستر کر دیں گے. کیا کر لیں گے بھائی؟ اوپر سے پلستر کر لیں گے. چلو ٹھیک ہے جی، پلستر ہو گئی. دیوار بظاہر تو لگ رہی ہے کہ جناب بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، لیکن اندر اس کی مضبوطی ہے؟ جی بتائیں، مضبوطی ہے بھائی؟ نہیں، کیونکہ اندر اس کا مسالہ نہیں لگا. یہ جو بعد میں تجوید کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ پھر بھی احساس ہو گیا اور فکر پیدا ہو گئی
لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ بعد میں جب تجوید کرتے ہیں تو وہ اوپر مثالے کی طرح چمک ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلا پن ہے، اس دیوار کو دھکا دو گر جائے گی۔ اب اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عمارت کے لیے ہر اینٹ کے ساتھ مثالہ اور سیمٹ ضروری ہے، اسی طرح قرآن پاک میں ہر حرف کے ساتھ تجوید ضروری ہے، تجوید کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ اور پھر وہی بات میرے بھائی کہ مشق اگر کرنی ہے، تجوید کی باتیں معلوم ہو گئیں، مخرج معلوم ہو گئی حرف کا، تعریف اس کی آتی ہے، لیکن مشق استاد کے سامنے، خود مشق کرنے سے نہیں پتہ چلے گا۔ کئی دوست ہیں خود مشق کر رہا ہوں جی، بڑی مشق کرتا ہوں۔ جب حرف کا مخرج جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے وہاں سے ادا ہی نہیں کر رہے، مشق کر رہے ہیں۔ اس کی بھی مثال سنیے، بڑی پیاری اور بڑی آسان مثال ہے جی، ریونڈ میں بزرگوں نے دی بڑی آسان سی مثال۔ پہلے حرف کو سنیے گا، مثلا حرف ہے ضاد، پڑھیں گے کون سا حرف ہے؟ ضاد۔ اب اس کو پڑھ رہے ہیں جی ضاد، ٹھیک ہے؟ بتائیں، آواز نہیں آ رہی؟ ٹھیک، مطلب کاری بن گیا دوسری ہے ماشاء اللہ، اتنا پتہ چلنے لگ گیا۔ ضاد، اچھا اب مشق کر رہے ہیں جی، ضاد از، یہ زا کی آواز آ رہی ہے، مشق کر رہے ہیں، تو یہ مشق صحیح ہوگی غلط ہوگی؟ میں نے بڑی مشق کی ہے جی، بڑی میں نے محنت کی ہے، بڑی مشق کی ہے، اس مشق کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب مثال سنیے، حضرات نے فرمایا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، میرے اس جیب میں چابی یا موبائل نہیں ہے، میرے اس جیب میں موبائل، میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں، موبائل نکلے گا؟ اور پیچھے والے بولو نا جی، موبائل نکلے گا؟ تھوڑا سا زور لگاؤں گا تو پھر بتائیں شامل، تھوڑا سا اور زور لگاؤں گا بھائی، نکل آئے گا؟ کیوں نہیں نکلے گا؟ کیوں نہیں نکلے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ہر حرف کی مثال جیب کی طرح ہے، جس جیب میں اللہ نے وہ حرف رکھا وہیں سے نکالو گے تو نکلے گا، اس کے علاوہ کہیں ہاتھ ڈالتے رہو گے تو اللہ نے وہاں رکھا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہر حرف کا جو مخرج ہے، گویا کہ اس کے نکلنے کی اللہ نے ایک جیب بنا رکھی ہے، اس جیب میں ہاتھ ڈالو گے تو وہ نکلے گا، اس کے علاوہ کہیں ہاتھ ڈال کر زور لگاتے رہو گے تو وہ نہیں نکلے گا جی۔ تو حرف کو ادا کرنے کی یہ جو مخرج کی مثال کیا ہے بھائی؟ جیب کی طرح۔ کس کی طرح بھائی؟ جیب کی طرح۔ اگر ہوگا تو وہاں تب نا، اب مخرج اس کا ہے او، اور پڑھ رہے ہیں از، پڑھنا ہے اس کو واد، پڑھ رہے ہیں اس کو زواد۔ اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ یہاں بھی ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں بھئی ولضالین پڑھے تو کہتے ہیں لگتا کوئی ساڑھی اپنی مسیح ہے کہ یہ تو ہم نے نشانی رکھی ہے، ولضالین یہ دال والا ہے، ولضالین یہ تو صحیح ہے بھئی، یہ تو زا پڑھ رہے ہیں بھئی، ولضالین یہ دال کا مخرج ہے، ولضالین یہ زا کا مخرج ہے۔ تو اس لیے یہ مثال بھی یاد رکھیے گا۔ اور دوسری عمارت والی مثال کیا عرض کی؟ ہر حرف کے ساتھ، جیسے میں نے ہر اینٹ کے ساتھ مثالہ ضروری، اسی طرح ہر حرف کے ساتھ جی کیا ضروری ہے؟ تجوید ضروری ہے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو فرض عین ہے تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھنا، کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ فرض عین کا درجہ کیا ہے؟ وہ جو مین آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جس سے حرف بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے، اسی طریقے سے حرف کم ہو جائے، یہ اس کو کہتے ہیں لحن جلی تجوید کی اصطلاح میں۔ تو مختصر لفظ میں آسان جو جملہ یاد رہے کہ جس سے معنی بدل جائے، یہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ اتنی تجوید کے حرف کا معنی
نہ بدلے یہ فرض عین ہے. اتنی تجوید ضروری اور فرض عین ہے کہ حرف کا معنی یاد رہ جائے گی. اتنی بات بہت مختصر سا جملہ ہے بھائی. اتنی تجوید جو فرض عین فرض عین. اب غنہ کم ہو گیا زیادہ ہو گیا, اخفاء ہے, مد ہے جی, اور اسی طریقے سے را کو پر پڑھنا, باریک پڑھنا, مد کی اندر پھر جو ہے 3 انگلی کی مقدار 5 انگلی کی مقدار کتنی لمبی کرنی ہے, اس کے اندر کوئی فرق ہو گیا کوئی نہیں, گناہ نہیں ہے, معنی نہیں بدلے گا. لیکن جو فرض عین ہے اس کو تو ہم کیا کہہ رہے ہیں بھائی, اس کو تجوید کا نام لے کر چھوڑ دیں, ایسا نہیں. فرض عین تو فرض عین ہی ہے. اب ایک مثال عرض کروں, ہم تجوید کی غلطی کہہ کر اپنے آپ کی اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. کیسے جی؟ میں نے تجوید نہیں پڑھی اور یہ تجوید کی غلطی. مثلا ایک صاحب پڑھ رہے تو نماز کے بعد ملاقات ہوئی, میں نے کہا جی صراط الذین ہے, اہدنا الصراط المستقیم, تو آپ سے جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم یہ حرف جو ہے نا غلطی سی ہوگی تو اس کو صحیح کیجئے گا. تو آگے سے ہنس کے جواب دیا, تسی قاری صاحب ہو, میں تجوید نہیں پڑھی, میں تجوید, یہی جواب آتا ہے, میں تجوید, اچھا چلو. میں نے کہا اب یہی سوال آپ کے سامنے اور کئی جگہوں پہ آتے بھی ہوں گے تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. اچھا میں نے کہا جی آپ نے حرف کیا ہے یہاں پر؟ طا ہے. کہتا ہاں جی طا ہے. آپ نے کیا پڑھ دیا؟ تا. حرف بدل گیا, بتائیں گے جی؟ حرف اور معنی بھی, حرف بدل گیا, معنی بھی بدل گیا. کہتا ہاں جی معنی بھی بدل گیا. اچھا تو میں نے اب سوال ذرا بڑے آسان لفظوں میں بات عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا قرآن کو تبدیل کر دیا نا, طا کی جگہ کیا پڑھ دیا, تو قرآن کو کیا کر دیا, تو قرآن کو تبدیل کرنا جائز ہے؟ بولو بھائی. میں نے کہا چھوڑو تجوید کو سائڈ پہ رکھو بھائی, قرآن کو تبدیل کرنا جائز ہے؟ سارے بتائیں گے بھائی. اب بات سمجھ آئے گی, او ہاں یہ تو ہے. میں نے کہا تجوید کی بات کو, تجوید کو چھوڑو سائڈ پہ رکھ لو, قرآن کو غلط نہ پڑھو, قرآن کو درست پڑھنا. یہ آسان مختصر جملہ نوٹ کیجئے گا, قرآن کو درست پڑھنا فرض عین ہے. قرآن کو درست اور صحیح پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. اب میں نے وہ تجوید کا لفظ سائڈ پہ کر دیا کیونکہ آگے سوال آتا ہے جی میں تجوید کو نہیں پڑھی, لہذا تجوید نہیں پڑھی تو کیا مطلب؟ یاد رکھیے گا, یہ آپ شرعی حوالے سے فقہی حوالے سے بھی مسئلہ معلوم کر لیں کہ میرے بھائیوں قرآن کو کوئی غلط پڑھ کر کیا آخرت میں اللہ کے ہاں وہ عذر بیان کر سکتا ہے کہ میں نے تجوید نہیں پڑھی تھی اس لیے میں غلط پڑھتا رہا؟ کیا یہ عذر قابل قبول ہوگا؟ یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں نے تجوید نہیں پڑھی تھی اس لیے میں غلط پڑھ رہا تھا. یہ عذر قبول نہیں ہوگا قیامت میں, قیامت والے دن. اس لیے تجوید کے لفظ کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو قرآن کو درست پڑھنا کیا ہے بھائی؟ اب یہ غلط پڑھ دیا بھائی, طا کی جگہ تا, تو قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے. قرآن کو تبدیل کرنا کیا ہے بھائی؟ گناہ ہے. تو ایک یہ تبدیل کرنے والی غلطی کو یوں سمجھنا ہے. اسی طریقے سے جو کمی زیادتی, تو عام لفظ یہ استعمال کریں تو اس کو لحن جلی کہتے ہیں, لیکن کمی زیادتی قرآن میں جائز ہے؟ کمی زیادتی قرآن میں کرنی جائز ہے؟ کمی کرنا بھی قرآن میں گناہ, زیادتی کرنا بھی گناہ. تو بھائی قرآن میں کمی زیادتی کرنا گناہ, قرآن کو تبدیل کرنا بھی گناہ. تو یہ میں نے تجوید کی جو ٹرم ہے نا, تجوید کی اصطلاحات, ان کا میں نے عام جو ہے عوامی انداز میں ترجمہ بتا دیا آپ کو. جب تجوید کہتے ہیں لحن جلی, ہاں بس وہ تجوید والوں کی کوئی خاص ٹرم ہے تو ان کے وہ یوں کہتے ہیں کوئی لحن جلی ہوتی ہے, ہمیں تو کچھ نہیں پتا, تو اس لیے اس ٹرم کو چھوڑ دیتے ہیں بھی ہم لحن جلی والی ٹرم اور تجوید. تجوید کا ترجمہ کیا؟ قرآن کو درست پڑھنا, صحیح پڑھنا فرض عین. اور لحن جلی کا ترجمہ کیا؟ کہ قرآن کو تبدیل کرنا گناہ, قرآن میں کمی زیادتی کرنا گناہ. یاد رہ جائے گا انشاءاللہ.
ہاں جی، تو اس طریقے سے احساس پیدا کرنا ہے کہ قرآن کو درست پڑھنا کتنا ضروری. کوئی شخص یہ کہ میں تجوید نہیں پڑھی تو تجوید نہ پڑھنا یہ اس کا شرعی عذر نہیں ہوگا. اچھا، ایک نفسیاتی طور پر غلطیاں دوست کرتے ہیں. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے غلط پڑھ کر بتایا. بسم اللہ ہا کو پڑھ دیا ہا، آگے رحیم وہاں ہا تھا وہاں پڑھ دیا ہا. اچھا غلطی بتائی، بس یہ لفظ جو ہے نا میرا صحیح نہیں ہوتا. عجیب بات ہے بھائی، وہی ہا کو ہا کر رہے ہو، ہا کو ہا کر رہے ہو. تو یہ اس طرح کی کئی نفسیاتی غلطیاں ہیں، اس کو بھی خیال رکھنا ہے. حرف کو غلط پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا کہ جی یہ جو صاد ہے یہ مجھ سے ادا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے حرف ضاد یہ بڑا مشکل ہے، یہ مجھ سے ادا ہوتا ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو خود ہی کہہ دیا کہ میں شرعی معذور ہوں. کیا کہہ دیا؟ تو کیا خیال ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو شرعی معذور؟ نہیں. دیکھو ذرا، استاد جی بیٹھے ہیں، کیا مفتی صاحب جب فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے جائز ہے کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے؟ کیا ہم تو فرض ہے نا بھائی. تو مفتی صاحب فتویٰ کیسے دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کی بولو تو صحیح، یار سو گیا لگتا. کس کی رپورٹ پر؟ ڈاکٹر ماہر طبیب نے کہہ دیا تو مفتی صاحب اس پر فتویٰ دیں گے ہاں بھائی بالکل یہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. روزہ چھوڑنا اور مسئلے مسائل، ماہر طبیب مشورہ اس کا آئے گا، اس پر فتویٰ مل جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو اپنے آپ کو معذور سمجھ لینا کہ یہ حرف مجھ سے نہیں ادا ہوتا، میں شرعی معذور ہوں، تو میرے بھائیوں شرعی معذور اپنے آپ کو خود سمجھ لینا، خود بنا لینا تلفظ کی غلط ادائیگی کے حوالے سے یہ بھی جائز نہیں ہے. شرعی معذوری آپ کا ماہر استاذ اور قاری بتائے گا کہ بھئی یہ حرف آپ سے واقعتاً ادا نہیں ہوتا اور اس میں آپ شرعی طور پر معذور ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں تو آپ اتنا ہی پڑھ لیں، آپ کے لیے درست ہوگا. لیکن قرآن کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو شرعی معذور خود ہی بنا لیتے ہیں. بھائی خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، یہ خود فیصلہ نہیں کرنا. اب جو اہم حروف ہیں وہ چند عرض کر دوں، پھر قرآن کو خوبصورت پڑھنے کی بھی فکر انشاءاللہ اس پہ ایک دو باتیں عرض کر دوں گا انشاءاللہ. تجوید کا جو خلاصہ ہے جیسے نورانی قاعدہ، تو سب سے پہلی تختی کے چند حروف، اہم حروف وہ لکھواتا ہوں، پھر حرکات کی تختی، اور پھر اس کے بعد تنوین، پھر حروف مدہ، حروف لین، اور پھر ساکن، اور پھر شد. یہ چند باتیں ہیں، اس پر اہم طریقے سے خاص طور پہ محنت کے ساتھ توجہ ہو جائے تو انشاءاللہ تجوید میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. یہ چند حروف لکھیے گا بھی، ساتھ پڑھیے گا. ہیڈنگ لکھوا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ عربی زبان کے وہ حروف جن کا تلفظ اور ادائیگی ہماری زبانوں میں نہیں ہوتی. کوئی پانی لے آئے بھائی سر. عربی زبان کے وہ حروف جن کا تلفظ، جن کی ادائیگی ہماری زبانوں میں نہیں ہوتی، وہ حروف یہ ہیں. اب جب ہماری زبانوں میں ان کے اندر ادائیگی نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے؟ ان میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری لینگویج کی غلطی ہے، زبان کی غلطی ہے. اب حروف بتا رہا ہوں، ساتھ اس کو پڑھ بھی لیں اور اس کو نوٹ بھی کر لیں. نمبر 1 ثا پڑھیں گے، یعنی اس میں ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ثا، یہ منہ نیچے کے کھلتا ہے، ثا جی امالہ نہ ہو. اس میں اب سا، یہ سین کی آواز آ رہی ہے. اب کسی کا نام ہے عثمان، اب اردو میں ہم اس کو کیسے بولیں گے؟ عثمان، سین کی آواز
سورہ کوثر. کون سی صورت؟ ہم اپنی زبان میں ایسے بولیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ کوثر. اسی طریقے سے اس کو تو یہ تھا کو صحیح کرنا جی. تھا کیسے؟ اچھا یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی علمی اور عملی کے حوالے سے ہیں جی. ہمارے استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میرے پاس ایک دوست آیا مٹھائی کا ڈبہ لے کے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی مبارک ہو. خیر مبارک بھی. کیا نام رکھا؟ سمینہ. کیا نام رکھا بھائی؟ سمینہ. ارے سمینہ اس کا معنی تو موٹی. یہ کیا نام رکھ دیا؟ یہ کوئی نام ہے سمینہ موٹی؟ نہیں 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 استاد جی 3 نقطے والی سمینہ. بولے بھائی کون سی 3 نقطے والی؟ غور کیجیے گا. اب میں علم اور عمل کی مثال دے رہا ہوں. 3 نقطے والی سمینہ یہ 3 نقطے اس کا علم ہے اور جو وہ بول رہا ہے یہ اس کا کیا ہے؟ عمل ہے. ذرا غور کیجیے گا اس بات کو نوٹ کیجیے گا. اب ترجمہ اس کے علم کا ہوگا یا عمل کا ہوگا؟ جی جی ہاں یہ بات ذرا دینا. ہمیں بھی پتہ ہے جی تجوید کا پتہ ہے جی اس کا یہ مخرج ہے پتہ. یہ کیا پتہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ پڑھنا ہے اس طرح بھائی. ترجمہ عمل کا ہوگا اور عمل جائے گا قبر میں علم نہیں جائے گا. قبر میں بھی کیا جائے گا؟ عمل جائے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. سبحان اللہ. اللہ خوش رکھے جی. تو کیا ہے 3 نقطے والی؟ تو یہ 3 نقطے علم سمینہ یہ جو بول رہا ہے یہ اس کا عمل ہے. تو ترجمہ کس کا ہوگا؟ عمل کا ہوگا جی. تو اس کی ایک مثال عرض کر دی جی. آگے ہا 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 جی. تو یہ جو ہا اس کو بھی امالہ نہیں ہونا چاہیے. ہے یہ امالہ ہا جی جی. بعض دوست زیادہ مبالغہ کرتے ہیں تو اس طرح مبالغہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ امالے میں کیا غلطی جب پکڑنی ہو تو کیا طریقہ ہے. یہ اپنا ہاتھ یہاں پر رکھیں گے ٹھیک ہے. اب جب صحیح پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میرا منہ اوپر کی طرف کھل رہا ہے. ہا اوپر کو جا رہا ہے. اب نیچے جانا امالہ جو ہے نا سمجھ نہیں آتا. ہاتھ جہاں ہوگا ہے اب فیل ہوگا کہ یہ میرا نیچے والا جبڑا نیچے کو جا رہا ہے. ہاتھ رکھیں گے پھر فیل ہوگا ورنہ نہیں پتہ چلتا. سمجھ آ گئی بات؟ امالے کی غلطی کو پکڑنے کا طریقہ جی. اب ہا جو ہے یہ ہماری زبان میں کیا بولا جاتا ہے؟ ہاں. کیا حال ہے کیا کہتے ہیں؟ آگے جواب آتا الحمدللہ استغفر اللہ. تو الحمد پھر ہو گیا. الحمد نہیں ہے کیا ہے بھائی؟ الحمد. کتنا غلط معنی بنتا ہے اس کا. الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دینا ہے جی. لحن جلی جی. ہا جی. تیسرا حرف لال جی. لال. اسی طرح اس کے ساتھ جو ملتا جلتا حرف ہے حرف موٹا ہے مخرج یہی ہے وہ جی. وہ اس حرف کو موٹا پڑھیں گے. موٹا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے بھائی؟ ایک تجویدی اصطلاح میں جو زبان کی جڑ میری طرف دیکھیں. سونا اللہ کا سونا نہیں ہے بھائی. یہاں میں ادھر ہی آ جاؤں گا آپ کے پاس پھر. اچھا جی. تو کیا عرض کر رہا تھا جی؟ موٹا زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جائے. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی بات. ساری بات یاد رکھنا بھی مشکل. آسان لفظوں میں موٹے حرف اور باریک حرف کا فرق کیا ہے؟ باریک حرف میں زبان نیچے جاتی ہے. موٹے حرف میں زبان بولے نا یار بس یہ اتنا سا فرق ہے بھائی. آپ دیکھیں لا زبان نیچے چلی گئی. وہ زبان اوپر ہو گئی. اب یہ اوپر اور نیچے یہ سمجھنا آسان ہے اور باقی ساری تعریف یاد رکھنا مشکل ہے. تو بچوں کو آپ نے عملی تجوید دینی ہے. عملی تجوید. علمی باتیں ان کو یاد نہ بھی ہوں کوئی حرج نہیں ہے. عملی تجوید. وہ
اسی طرح تیسرا حرف اس کے ساتھ واد، اس میں ایک تو مخرج کی غلطی ہوتی ہے، زاد پڑھتے تو یہ زا ہو گیا، یدعا یہ دال، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور غلطی ہوتی ہے جب مد کو کرتے ہیں لمبا تو اس کے اندر نا آواز نیچے چلی جائے، واد یوں ہوتا ہے، یہ غلطی ہوتی ہے۔ تو مد آخر تک برابر، ٹھیک ہے۔ موٹے حرف پر جب جیسے الف موٹے حرف کے بعد آ گیا، اب الف پر مد ہو رہی ہے، تو موٹے حرف پر جب مد ہوگی تو وہ مد آخر تک موٹی پڑی جائے گی، یہ اصول ہے، معلم التجوید میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حرف بتایا جی، لال اور وہ اور واد، یہ تینوں حرف ہماری زبان میں زا پڑھے جاتے ہیں، یہ تینوں حرف ہماری زبان میں جی۔ اسماء موصولہ یاد کیے تھے نا، کیسے یاد کیے تھے؟ الذی، اللذان، اللذین، الذی، الذی، اللذان، تو ہے کیا الحرف؟ الذی، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، وہ بڑا ظالم ہے بھائی، کیا کہتے ہیں؟ بڑا ظالم ہے، تو یہ زا کا تلفظ ہے، بڑا ظالم ہے۔ فقد ظلم نفسا، واقعی انہوں نے اپنے نفس سے ظلم کی تھا، غلط پڑھ کے کیا کیا؟ ظلم کیا اس نے، ظلم نہیں ہے، ظلم۔ اور اسی طرح واد، جیسے اس کو کیا مرض، اس کو کیا ہے؟ مرض، تو ذات کی آواز آ رہی ہے، مریض، ہاں جی۔ مرضن پڑھ جاتے ہیں، ولز نہیں بھائی، بات سمجھ آ گئی؟ چند مثالیں عرض کر دی، آگے لکھیں جی، صاد، قاف، ان 3 حرفوں کی ایک مثال ہے۔ اچھا جی، ہم انشاءاللہ صراط مستقیم کورس کروائیں گے، آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں جی، ہاں یاد ہے، کون سا کورس؟ صراط مستقیم، یہ اپنی لینگویج کی بات کر رہا ہوں، اپنی زبان میں ہم ایسے ہی بولتے ہیں نا، تو اب صراط، تو کو کیا پڑھا؟ مستقیم، قاف کو کیا پڑھا؟ کاف پڑھا۔ لیکن لینگویج کا خیال رکھنا، آپ اردو میں بات کر رہے ہوں تو اپنی مسجد میں ایسے اعلان کر دیں ہم صراط مستقیم کورس کروائیں گے، کام خراب ہو جائے گا، وہ کہیں ایڈا اوکھا موٹا کورس ہم نہیں کریں گے۔ اب یہ کہ ہر زبان کا حسن ہوتا ہے بھائی، ہر زبان کا کیا ہوتا ہے؟ اپنا، ہر زبان کا حسن، ہر لینگویج کا اپنا سٹائل اور اس کا حسن ہوتا ہے، ہر زبان کا اپنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ حسن، کیا ہوتا ہے؟ حسن، یہ حرف حسن ہے۔ تو دیکھو بھی، حسن و حسین، ہماری زبان میں حسن و حسین ہی بولیں گے، بات سمجھ گئے؟ لیکن ہے کیا؟ ہاں۔ تو میں نے لینگویج کی، زبان کی غلطیاں بتا رہا ہوں، یہ جو زبان کی غلطیاں بتا رہا ہوں، یہ جب آپ کی توجہ ہوگی ان حروف کے پڑھنے میں تو صحیح ہو جائیں گے، جب آپ کی توجہ تھوڑی سی کم ہوگی ان میں غلطی آئے گی۔ اور خصوصاً جنہوں نے تجوید پہلے پڑھی نہیں تھی، پہلے مع تجوید قرآن نہیں پڑھا، بعد میں تجوید پڑھنی سیکھی ہے، تو یقیناً اس سے غلطی ہوگی۔ بھائی مجھ سے تو غلطی ہو جاتی ہے کئی دفعہ، پڑھتے پڑھتے اس طرح غلطی ہو جائے، تو میں ایک مرتبہ ایسے حمزے کی جگہ کوئی عین کی اس طرح آواز نکل آئی، میں اس کو پھر پیچھے پڑھوں، میں پھر پڑھوں، تو بعد میں اس کو پھر میں نے صحیح کر لیا اور میں چلا گیا۔ بعد میں شاگرد کہتے ہیں استاد جی آپ صحیح تو پڑھ رہے تھے، آپ بار بار پھر پیچھے پڑھ، میں کو یار ایک حرف مجھے زبان پہ صحیح نہیں آ رہا تھا تو میں اس کو صحیح کر رہا تھا۔ کہتے نہیں آپ بھول تو نہیں رہے تھے، آپ صحیح تو پڑھ رہے تھے۔ تو یہ تراویح میں قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کا خوف اور فکر جو ہے نا رکھ کر کہ اس میں غلطی ہو تو اس کو صحیح کرنا ہے فوراً۔ تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اپنی نماز اور اپنی تراویح کی ریکارڈنگ کریں، اس کو خود سنا کریں۔ قرآن پاک اپنا تلفظ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ریکارڈنگ کر کے سننا ایسی ہے جیسے شیشہ دیکھنا، شیشہ دیکھ کے اپنی چہرے کی غلطی سمجھ آتی ہے، ریکارڈنگ سن کے آپ کو اپنی ادائیگی کی غلطی سمجھ آئے گی، ادائیگی کی غلطی آپ کو صرف پڑھ کے سمجھ نہیں آئے گی، یا استاد بتائے گا سن کر یا پھر ریکارڈنگ سن کر خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔
جی تو یہ چند حروف بتا. اسی طرح عین. جی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض. بولو بھائی. ہاں اس عین کو پڑھیے ذرا میرے ساتھ. عین کو عین پڑھنا فرض عین ہے. آخر میں اردو کا ہے نا یار, آخر میں اردو میں کہا ہے کیا ہے بھی فرض عین ہے. بات سمجھ گئے جی. یہ ایک عین کی مثال پر ذرا غور کیجئے گا. یہ ایک عین اگر کسی کا غلط ہو, اور یہ اکثر غلط ہوتا بھی ہے, اور کئی دوستوں سے یہ سنا بھی ہے میرا باقی قرآن ٹھیک ہے الحمدللہ, صرف ایک عین غلط ہے. صرف کون سا غلط ہے رہا بھائی؟ بس صرف ایک عین غلط ہے, باقی ٹھیک ہے. اگر ایک عین غلط ہو تو کتنا نقصان ہے. ایک عین قرآن پاک میں 92,200 مرتبہ استعمال ہوا. کتنا استعمال ہوا؟ تو الف لام میم سے والناس تک قرآن مکمل کرے, ایک عین اگر اس کا غلط ہو تو قرآن میں کتنی غلطیاں ہوں گی؟ 92,200 غلطی ہوگی میرے بھائی. فکر مند کرنا اپنے آپ کو, دوستوں کو مراقبہ نہیں کرنا بھائی. یہ لائیو پروگرام ادھر دیکھیں, وہ پیچھے ساتھی بیدار کریں بھائی, ساتھیوں کو ذرا دیکھ لیں بھائی, مراقبہ نہ کر رہا. دیکھیں دیکھ کر جی. تو عین کو صحیح کرنا بھائی. 8 سال مکمل کر لینے کے بعد آپ کیا بن گئے؟ ہاں عموماً کیا کہتے ہیں؟ عالم بن گئے. تو عالم کا کیا ترجمہ ہے بھائی؟ تکلیف دینے والا عالم, اور عالم جاننے والا. تو جب لوگوں کو پوچھتے ہیں لوگ بھائی آپ کیا بن کے آئے, تو کہتے ہیں میں عالم بن کے آیا ہوں. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تکلیف دینے والا. اور لوگوں نے پہلے تکلیف ہو رہی مولوی صاحب ارے مولوی کہنا میں ہی تکلیف دینے والا بن کے آیا ہوں. نہیں نہیں بھائی جی. تو عالم عین جی. ایک اسی طرح واو. کیا ہے بھائی؟ واو. کیسے؟ اس کا مخرج پہلی مرتبہ ہونٹوں کو گول کرنا, یہ ہے اس کا مخرج. بچہ بھی یہاں دھوکہ دے دیتا ہے. کیسے؟ واو میں نے گول کر دی, اس جی کو واو میں نے گول کر دی. تو یہ مخرج یاد رکھیں گے کیا؟ پہلی مرتبہ ہونٹوں کو گول کرنا, یہ اصل اس کا مخرج. واو. ہماری زبان میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ واہ بھائی واہ. کیا کہتے ہیں؟ واہ بھائی واہ. تو یہ واہ اوپر کا دان نیچے ہونٹ میں لگ رہا ہے, یہ غلط ہے, مخرج ٹھیک نہیں. اسی طرح گول تا جو وقف میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ ہاں. ہماری زبان میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ الف. ہماری زبان میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ جیسے جامعہ, اشرفیہ, عائشہ, فاطمہ, ان سب کے آخر میں کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ ہاں. لیکن ہماری زبان میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ بولیں الف پڑھی جاتی ہے نا. اب قرآن پاک میں بھی جب توجہ نہیں ہوگی تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے. القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ. یہ الف کی آواز ہے, حرف بدل گیا, اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ, غاشیہ الف پڑھا جا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی بھی؟ تو یہ ہماری زبان میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ الف. تو قرآن میں جب توجہ ہوگی تو صحیح, ورنہ بغیر توجہ کے پھر یہ غلطی ہو جائے گی. اس کا بھی اہتمام کریں گے. تو یہ چند حروف. اب یہی حروف جب آگے جائیں گے حرکات کی تختی میں, پھر توجہ نہیں, پہلی تختی ہم نے بڑی زبردست پڑھا دی, نہیں, حرکات میں جائیں گے پھر یہ غلطیاں ہوں گی. اس میں اہم بات یاد رکھیے گا, وہ کیا ہے؟ ایک ہے حرف کا نام, اور دوسری ہے اس حرف کی حرکت کے ساتھ ادائیگی. تو بنیادی طور پر مقصود تو قرآن پاک میں مفردات ہیں, لیکن عملی اعتبار سے مقصود بالذات کیا ہیں؟ حرکات ہیں. کیا ہیں بھائی؟ حرکات. اب بچوں کا عین ٹھیک ہو گیا. تو یہ پریکٹیکل میں نے غلطی جو سنی بتا رہا ہوں.
تو عین زبر آ، ٹھیک ہے غلط؟ عین کا نام کیسے ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، عین عین زیر ای، ٹھیک ہے کہ غلط؟ حرف کا نام ٹھیک ہے، اور حرکت کے ساتھ ادائیگی. تو ہم بس اوقات اس کے نام پر صرف زور لگاتے ہیں، آگے جا کے ہم کہتے ہیں نہیں اب بچہ ٹھیک ہی پڑھے گا. نہیں، غلط پڑھے گا بھائی. بچہ پڑھ رہا ہے تو پیش تو، ٹھیک ہے بچوں؟ میں نے بچے نے سنایا کراچی کا واقعہ غلط، تو پیش تو میں نے کہا بیٹا آپ نے تا پڑھا، کیا پڑھا؟ وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو پڑھا. کیا کہتا ہے؟ تو جواب صحیح دیا اس نے نا، تو پڑھا. میں نے کہا پھر پڑھو بیٹا. کہتا ہے تو پیش تو، پھر کیا پڑھا؟ کیا پڑھا بھائی؟ پہچان کرو نا بھائی. تا پڑھا. اچھا پھر میں نے بتایا کہ نہیں میں نے تو پڑھا. ان کے استاد بھی ساتھ بیٹھے. تو یہاں پر پھر یہ بات سمجھائی کہ ایک ہے حرف کا نام اور دوسرا ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی. تو موٹے حروف زیر اور پیش میں اکثر بدل جاتے ہیں. تو زیر تی، تو پیش تو، یہ بالکل تا پڑھ رہے ہیں. اب قرآن میں تو حرف کا نام تو اکیلا تو نہیں آئے گا نا، حرکات کے ساتھ آئے گا. عین، عین مرجم، عین شورت 2 مرتبہ آئے گا، باقی تو ہر جگہ پہ حرکت کے ساتھ آئے گا. تو اس لیے حرکات پر خاص توجہ کہ حرکات کے ساتھ حرف بدل نہ جائے کہیں. زیر اور پیش میں اکثر بدلتا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے. حرکات کی تختی میں، تنوین کی تختی میں آگے اس کو اسی طریقے سے حرکات کے ساتھ موٹے حروف میں یہ جو 10 حروف بتائے ہیں، ان 10 حروف کا حرکات والی تختی میں بھی خیال رکھنا ہے، ان 10 حروف کا تنوین والی تختی میں بھی خیال رکھنا ہے، ان 10 حروف پر حروف مدہ حروف لین والی تختی میں بھی خاص خیال اور توجہ دینی ہے. اور پھر ساکن والی تختی اور شد والی تختی وہ سب سے اہم ہے. ساکن والی تختی میں اہم بات کیا ہے کہ حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حرفوں کو قلقلے سے بچانے کی مشق. قلقلہ میں تو قلقلہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن مشکل کام کیا ہے؟ باقی حرفوں کو قلقلے سے بچانا. اس پر توجہ ہو جائے. ایک اور اہم بات، اسی ساکن والی تختی کے اندر جب دوسری تختی پڑھتے ہیں تو وقف کرتے ہیں، 2 ساکن وقف میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کے اندر کیا غلطی ہوتی ہے؟ جیسے یہ 27ویں کی جو رات گزری رمضان کے مہینے میں، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ شب قاری صاحب قادر. ویسے بھئی اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شب قدر. سمجھ آئی؟ اور شہر قدر. ٹھیک. اب یہ جو قدر پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا غلطی ہو رہی ہے؟ دال اور را 2 ساکن ہیں، تو پہلی جو ساکن ہے دال، اس پر کیا آ رہی ہے؟ زبر. تو اس کو نوٹ کیجئے گا، 2 ساکن وقف میں جب اکٹھے ہو جائیں 2 غلطیاں ہوتی ہیں. ایک غلطی، پہلا ساکن متحرک ہو جاتا ہے. پہلا ساکن کیا ہو جاتا ہے؟ متحرک ہو جاتا ہے. جیسے میں نے مثال بتا دی، خیر من الف شہر، تو شہر پڑھ جاتے ہیں. قدر، ہاں جی. اسی طریقے سے والعصر، ظہر کی نماز کے بعد کون سی نماز ہے؟ عصر. کون سی نماز ہے؟ اور لفظ کیا ہے؟ عصر. وہاں پڑھیں گے والعصر. والعصر، عصر نہیں ہے، والعصر. عصر بول جاتے ہیں ہم تو، کیونکہ لینگویج کی غلطی. سورہ مزمل، مزمل، سورہ مزمل ہے، دیکھ لو. یہ لینگویج کی غلطی بتا رہا ہوں. مدثر، کسی کا نام ہو مدثر بولتا ہے، مدثر کوئی نہیں بولتا. قرآن میں پڑھتے ہوئے غلطی ہو جائے، پتہ نہیں چل، یا ایھا المدثر. بات سمجھ گئے؟ تو اس طریقے سے ان باتوں پر خاص توجہ دینی ہے. یہ اہم باتیں جو میں نے ناقص عقل کے مطابق سمجھی وہ میں نے عرض کر دیں. اور کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. آخر میں لہجے کے حوالے سے بھی، تو تجوید کے حوالے سے جملہ مختصر سا کیا یاد رکھنا ہے؟ قرآن کو صحیح پڑھنا، درست پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. اور قرآن کو خوبصورت پڑھنا نبی کی سنت ہے. قرآن کو خوبصورت پڑھنا، اس کو چھوڑ دیا بس یہ خاص کاریوں کا کام ہے. کیا مطلب ہے؟
نبی کے ہر امتی کے لیے حسن القرآن باصواتکم زین القرآن باصواتکم جود القرآن باصواتکم، یہ سب حدیثیں امر کے صیغے کس کے لیے؟ نبی کے ہر امتی کے لیے بھی ہے، تو اس کی بھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں تو کوئی سوال ہو تجوید کے حوالے سے جو باتیں عرض کی گئیں، تو باقی ابھی کارگزاری بھی انشاءاللہ ہونی ہے، کوئی سوال ہو وہ لکھ کر بھیج دیں، زیادہ بہتر ہے تاکہ ٹائم بچ جائے گا۔ جی وہ لگتا ہے کچھ کہنے لگے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک غلطی بتائی کہ پہلا ساکن متحرک ہو جاتا ہے۔ دوسری غلطی جیسے شا نون، اس کو وقف کریں ذرا، نون کی آواز نہیں آ رہی نا، تو دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسرا ساکن پڑھنے سے رہ جاتا ہے، اس سائلنٹ ہو جاتا ہے، اس کی آواز نہیں آتی۔ اور یہ ایسی غلطی ہے کہ زبان مخرج سے لگتی ہے، آواز نہیں آتی۔ شا زبان لگی ہے نون کے مخرج سے، زبان لگی ہے لیکن آواز نہیں ہے۔ شا ن، یہ نون کی اتنی آواز آئے گی۔ اسی طرح شاہ، را کے مخرج سے زبان لگ رہی ہے، والفجر، را کے مخرج زبان لگتی ہے، آواز نہیں آتی، تو کیسے؟ شہر والفجر، را کی آواز آئے، ایسا نہ ہو کہ را کی آواز ختم ہو جائے، تو دوسری غلطی یہ تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو ابھی انشاءاللہ دوسرا عمل بھی شروع ہونا ہے، تو تلاوت بھی میں نے آپ کو اپنے انداز میں سنا دی، تو مختلف انداز سے، لہجوں سے قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنا، اس کے حوالے سے ابھی جہاں جہاں ناظرہ کے حوالے سے ہمارے مکتب میں آپ وزٹ کریں انشاءاللہ، تو ناظرہ کے چھوٹے بچے سارے اسی طرح لہجے کے اندر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو لہجے کے اندر پڑھنا، اس کی پریکٹس کرنا، یاد کرنا، یہ جو ہے سب سے زیادہ طریقہ آسان، یہ حفظ کا ابتدائی زمانہ ہے، کیونکہ جب سبق یاد بچہ کر رہا ہے تو ایک ایک آیت کو اس نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، تو جتنا زیادہ پڑھ کر اس کو لہجے کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے اندر اس کا لہجہ بھی بنے گا۔ حضرت قاری طاہر رحمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اس کے اندر سبق یاد کرنے کا جو طریقہ لکھا تو انہوں نے فرمایا خوبصورت لہجے کے ساتھ مترنم آواز میں مع تجوید ہے جی، تو اس کے اندر انشاءاللہ سبق جلدی یاد ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو کون سی آواز لگتی ہے؟ جو خوبصورت ہوتی ہے، تو فرمایا خوبصورت آواز میں، خوبصورت لہجے میں جب سبق یاد کریں گے تو وہ زیادہ جلدی یاد ہوگا اور اچھا یاد ہوگا انشاءاللہ۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہاں جی بالکل، یہ سمیع نماز کے حوالے سے حمیدہ آخر میں ہاں ہے، تو اس میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے جی، تو یہ بھی عملی طور پر ایک جگہ ایسے ہوا، بہت اچھا سارا پڑھا نماز میں، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، دا الف آ گیا تو یہ ہاں ہے، کیسے پڑھیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہاں کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی جزاک اللہ جی۔ جی کرسیوں پر حضرات دوسرے بھی تشریف لائیں، اتنی دیر میں 1-2 سورۃ الفاتحہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں جی مہمان حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم